السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو لیکچر مطالعہ پاکستان سیکنڈ ایئر کی جو آپ کی بک ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے سیکنڈ چیپٹر میں سے ہم جو پڑھیں گے وہ ہے آپ کا جو سیکنڈ چیپٹر ہے سیاسی اور آئینی ارتقا، ٹھیک ہے۔ اس کا آپ کا ایک ٹاپک ہے جو کہ لانگ کویشچن میں بھی آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا 1973 کے آئین کے اسلامی دفات، یہ آپ کا ایکسرسائز میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ سیکنڈ لاسٹ کویشچن ہے، کویشچن نمبر 6، ٹھیک ہے۔ اس کے ٹوٹل 12 پوائنٹس ہیں۔ یہ 12 پوائنٹس جو آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں، بک میں لکھے ہوئے، اس میں اتنا مشکل کچھ بھی نہیں ہے، سمجھنے والی جو بات ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا قانون دیکھیں تب اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے، جب ہمیں پتہ ہوگا تبھی ہم اپنا انصاف مانگ سکتے ہیں، یہ ہمیں حقوق دیے ہیں اس پاکستان کے آئین۔ 1973 کا آئین جو ہے آپ کو پتہ اب تک ہمارے ملک میں لاگو ہے کچھ ترامیم کے ساتھ۔ سب سے پہلے آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ اسلامی آئین جو ہے وہ 1973 کا جو ہے 1973 کا آئین، اس میں کچھ اسلامی شقیں بھی ہیں، اسلامی دفعات بھی ہیں۔ سب سے پہلے کون سی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہوگی یہاں پہ۔ تمام کائنات کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو اسی کی حاکمیت ہونی چاہیے، وہی حاکم برحق ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نہیں انسانوں کو۔ اللہ تعالیٰ کے لہٰذا جو قوانین ہیں وہ ملک میں چلنے چاہیے، اس پوائنٹ کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جتنے بھی حقوق حاصل ہیں ہم کو حاکم بننے کے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری طرف امانت ہے، ان کو ہم مکمل ایمانداری کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت سمجھ کے ان کو پورا ادا کرنا چاہیے، صحیح طرح ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد 1973 میں ہم جو لاء ہے وہ اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مسلمان کی ایک ڈیفینیشن، ایک تعریف بتائی گئی تھی۔ تو اگر آپ نے وہ دیکھا نہیں تو 1973 کا جو آئین جہاں پہ ایکسپلین کیا گیا وہ ویڈیو لیکچر آپ دوبارہ سے جا کے اس کو لازمی سمجھیں گے، آپ کو پتہ لگ جائے گا، وہاں پہ یہ بھی ایکسپلین کیا گیا ڈیٹیل کہ 1973 کے آئین میں پہلی مرتبہ مسلمان کی تعریف شامل کی گئی ہے کہ جس کی روح سے مسلمان وہ ہے جو توحید، رسالت، قیامت اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پہ ایمان لانے کے علاوہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، آخری نبی مانتا ہو، تو وہ اسلام، اس کو ہم مسلمان کہیں گے پاکستان کے قانون کے مطابق۔ اس کے بعد تیسرا ہے ملک کا نام۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارا لاسٹ ویڈیو لیکچر میں بھی آپ کو لازمی دیکھ لیجیے دوبارہ اگر آپ نے اب تک نہیں دیکھا کہ ملک کا نام کیا ہوگا۔ 1973 کے آئین کے مطابق ملک کا نام ہوگا اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ کی ہیڈنگ ہے صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا۔ تو 1973 کے مطابق یہ لازم قرار دے دیا گیا جو بھی ملک کا صدر بنے گا یا وزیر اعظم بنے گا، ٹھیک ہے، وہ اس کا مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ 5واں پوائنٹ ہے سرکاری مذہب اور اسلامی تعلیمات۔ 1973 کے آئین میں اسلام کو پاکستان کا سرکاری مذہب قرار دیا گیا، یعنی کہ ہمارے یہ نیشنل ریلیجن ہے۔ آئین میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ ملک کا قانونی ڈھانچہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے مطابق ہوگا۔ آئین میں حکومت پر زور دیا گیا کہ مسلمان کی دینی تعلیم کے لیے خصوصی اقدامات کریں، یعنی کہ ہمارے یہ سلیبس میں بات شامل کر دی جائے، ہمیں یہ قانوناً حق حاصل ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات حاصل کریں۔ اس کے بعد ہے اسلامی اقتدار۔ اسلامی اقتدار اس بات کی بھی وضاحت کی ہے 1973 کے آئین میں کہ اسلام کی بنیادی اقتدار یعنی جمہوریت، انصاف، رواداری اور آزادیوں اور مساوات کو ملک میں رائج کیا جائے۔ مساوات یعنی کہ ایکویلٹی، یعنی برابری طور پر ہر کسی کو ڈیل کیا جائے، یہ اسلام کے بنیادی قانون ہیں، اقتدار ہیں، تو اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ اس کے بعد عربی کی تعلیم اور قرآن پاک کی طباعت کہ 1973 کے آئین کے مطابق اسکولوں میں 6 سے 8ویں جماعت تک عربی کی تعلیم لازمی ہوگی اور قرآن پاک کی طباعت کو غلطیوں سے پاک کرنے کی اہتمام کیا جائے گا، یعنی قرآن پاک کو جب بھی ہم پرنٹ کریں گے اس میں پرنٹنگ غلطی نہیں ہونی چاہیے، اس کا مکمل طور پر انتظام کیا جائے، ٹھیک ہے۔ ایک تو عربی لینگویج کی تعلیم پہ زور دیا گیا اور دوسرا یہ کہ قرآن کو جب بھی پرنٹ کیا جائے تو اس میں غلطیوں سے پاک ہونا چاہیے۔ 8واں پوائنٹ جو 1973 کے آئین میں ہمیں بتایا گیا وہ یہ ہے اسلامی دفعات، وہ یہ ہے کہ سود کا خاتمہ ہونا چاہیے، حکومت سود کے نظام کو ختم کرے اور ملکی معیشت کو سود سے پاک کرے، یعنی ہماری اکنامکس جو ہے اس میں سود کا جو عنصر ہے جس کو انٹرسٹ کہتے ہیں وہ ختم ہو جائے۔ یہ قانون 1973 میں ہمارے مینشن ہے لیکن اب تک اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد زکوٰۃ اور عشر کا نظام قائم کیا جائے۔ آئین میں اس بات کا عہد کیا گیا، یعنی وعدہ کیا گیا اسلامی ممالک سے خصوصی تعلقات کو ان کو قریب لانے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات، یعنی کہ جتنے بھی اسلامی ممالک کے ساتھ ہمارے بہترین اور قریبی اچھے تعلقات ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام، یعنی ایک ایسے ادارہ بھی قائم کیا جائے قومی اسمبلی اور سینٹ کے علاوہ ملک میں اسلامی معاشرے کے قیام اور قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کے لیے ایک کونسل قائم کی جائے جس کا نام اسلامی نظریاتی کونسل رکھا جائے۔ اسلامی نظریاتی
کونسل قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانے کے لیے قانون ساز اداروں کی رہنمائی کرے. لیکن اب تک جتنے بھی یہ قانون پہ انہیں آبجیکشن لگائی ہے کہ یہ غیر قانونی ہے، ان کو قومی اسمبلی میں ڈبیٹ ہی کے لیے نہیں لایا گیا. تو اس ادارے کا کام وہ تو کر رہے ہیں لیکن پریکٹیکل عمل میں نہیں لایا گیا. جتنی بھی سفارشات ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کی، ان پہ عمل درآمد اب تک نہیں کیا جا سکا. لاسٹ پوائنٹ ہمارا کہ اس اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ. اقلیت کیوں ہوتی ہے؟ یعنی کہ ہمارے جتنے بھی نان مسلمان بھائی ہیں ان کے جتنے بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کو وہ حاصل ہوں گے. ٹھیک ہے. آئین کے تحت پاکستان میں بسنے والے تمام اقلیتوں کو مکمل تحفظ اور حقوق فراہم کرنے کی ضمانت دی گئی ہے. امید ہے یہ آپ کو ٹاپک سمجھ آ گیا. اس حوالے سے جو بھی آپ کو کوئی کویشچن ہو آپ کمنٹ میں مینشن کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو ہم دوبارہ بھی سمجھا دیں گے. جہاں رہیں خوش رہیں. اللہ حافظ.